تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ جہنم کیا ہے؟ کون سے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ کیا مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے؟ جو مسلمان جہنم میں جائیں گے کیا انہیں جہنم سے نکالا جائے گا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوؤں میں سے ایک جز ہے۔ جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہوگی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہوگی، تو اب وہ نیری سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائے۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں اس کے قریب جانا شاک ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے۔ مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعت کے ذریعے کچھ لوگ دوزخ سے نکلیں گے گویا کہ وہ سعاریر ہیں۔ حضرت حماد نے عمر بن دینار سے پوچھا کہ سعاریر کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا سفید ککڑیاں جن کے منہ جھڑ گئے ہوں۔ میں نے عمر بن دینار سے پوچھا ابو محمد کیا آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دوزخ سے لوگ شفاعت کے سبب نکلیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں رہنے والے دوزخی نہ اس میں مریں گے اور نہ جئیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں دوزخ میں ان کے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے ڈالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان پر موت طاری کر دے گا یہاں تک کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، تو ان کی شفاعت کا حکم ہوگا، پس انہیں گروہ در گروہ نکال کر جنت کی نہروں پر پھیلا دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا جنت والو ان پر پانی ڈالو، تو وہ اس پر پانی سے اس طرح تر و تازہ ہو کر اٹھیں گے جیسے پانی کے بہاؤ سے آنے والی مٹی میں دانہ سے سبز و شاداب ہو کر نکلتا ہے۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیہات میں بھی رہے ہیں۔ عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے کانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل ایمان میں سے ایک قوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے دوزخ سے نکلے گی۔ یزید کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے اور وہ آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ حضرت جابر نے فرمایا اس سے قبل تو پڑھ، بے شک جو لوگ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، یہ آیت صرف کفار کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ان کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ اسے امام ابو حنیفہ نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ایک قوم کو عذاب میں مبتلا کرے گا، پھر انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکالے گا، یہاں تک فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے، اور کہیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ ملے گی۔ طلق بن حبیب روایت کرتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت شفاعت کو جھٹلانے والا تھا، یہاں تک کہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ میں نے انہیں ہر وہ آیت پڑھ کر سنائی جس میں اللہ رب العزت نے اہل جہنم کا ہمیشہ رہنے کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اے طلق کیا تم مجھ سے زیادہ قرآن پڑھتے ہو اور مجھ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جانتے ہو کہ میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں، بلکہ آپ مجھ سے زیادہ قرآن مجید پڑھے ہیں
اور مجھ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جانتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جن آیات کی تو نے تلاوت کی ہے ان کے اہل مشرکین ہیں، البتہ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیا تو انہیں ان کے سبب عذاب دیا جائے گا، پھر انہیں آگ سے نکال لیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ بہرے ہو جائے اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو کہ وہ آگ سے نکلیں گے۔ ہم وہی پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن جملہ مخلوقات میں سب سے پہلے میری زمین شق ہوگی اور مجھے کوئی فخر نہیں، حمد کا جھنڈا مجھے تھمایا جائے گا اور مجھے فخر نہیں۔ قیامت کے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا اور مجھے فخر نہیں، اور میں پہلا شخص ہوں گا جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ میں جنت کے دروازے کے پاس آ کر اس کی کنڈی پکڑ لوں گا تو فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ وہ میرے لیے دروازہ کھولیں گے تو میں اندر داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ جبار میرا استقبال فرمائے گا تو میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھا لیجئے اور گفتگو کیجئے، آپ سے سنا جائے گا، اور کہیے آپ کی بات قبول کی جائے گی، اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی امت کے پاس چلے جائیے اور جس کے دل میں جو کے دانہ برابر ایمان پائیں اس کو جنت میں داخل کیجیے۔ میں آ کر جس کے دل میں اس طرح ایمان پاؤں گا اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر اچانک دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے جلوہ افروز ہیں تو میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور گفتگو کیجیے، آپ سے سنا جائے گا، اور کہیے آپ کی بات قبول کی جائے گی، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی امت کے پاس چلے جائیے اور جس کے دل میں آدھے جو دانہ کے برابر ایمان پائیں اس کو جنت میں داخل کیجیے۔ پس میں جاؤں گا اور جس کے دل میں اتنی مقدار میں ایمان پاؤں گا ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر اچانک دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت میرے سامنے جلوہ افروز ہیں تو میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور گفتگو کیجیے، آپ سے سنا جائے گا، اور کہیے آپ کی بات قبول کی جائے گی، اور شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنی امت کے پاس چلے جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانہ برابر ایمان موجود ہو اس کو جنت میں داخل کیجیے۔ پس میں جاؤں گا اور جن کے دل میں ایمان کی اتنی مقدار پاؤں گا انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حساب سے فارغ ہو جائے گا اور میری امت میں سے باقی جو لوگ بچ جائیں گے وہ دوزخیوں کے ساتھ دوزخ میں ہوں گے۔ دوزخی لوگ انہیں طعنہ دیں گے تمہیں جس چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اس پر اللہ فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم میں ان کو ضرور جہنم کی آگ سے نجات دوں گا۔ پس ان کی طرف فرشتہ بھیجے گا تو وہ اس حال میں اس سے نکلیں گے کہ وہ بری طرح جھلس گئے ہوں گے، پھر وہ نہر حیات میں داخل ہوں گے تو میں اس سے اس طرح نکلیں گے جس طرح پانی کے کنارے دانہ اگتا ہے۔ ان کے ماتھے کے درمیان لکھ دیا جائے گا اللہ کے آزاد کردہ۔ وہ فرشتہ ان کو لے جائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک قوم جہنم سے نکلے گی، بس انہیں جنت میں جہنمی کہہ کر پکارا جائے گا۔ وہ اللہ سے عرض کریں گے کہ ان سے یہ نام مٹا دے تو اللہ ان سے نام کو مٹا دے گا۔ پس جب وہ دوزخ سے نکلیں گے تو نہر حیات میں نہا کر اس طرح تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے پرندے کے نئے پر اگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں کے ساتھ شفاعت کا معاملہ جاری رہے گا اور وہ دوزخ سے نکلتے رہیں گے یہاں تک کہ ابلیس بھی اس سے بہرہ ور ہونے کی خواہش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔